میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہیں ملے گا مگر میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہیں ملے گا۔ جی ہاں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، عزت اور ذلت رب تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں۔ عمران خان صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر سنایا جانے والا فیصلہ، 17 سال کی سزا سے متعلق سنایا جانے والا فیصلہ صرف اور صرف 17 منٹ کے اندر فارغ ہو گیا۔ جی ہاں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور عمران خان صاحب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے حکام یہ بتا رہے ہیں، براہ راست بات چیت جو ہوئی ان کے نتیجے میں، کہ عمران خان صاحب یہ سزا سن کر مسکرا دیے۔ میں یہیں سے شروع کروں گا، اس کے بعد اس معاملے کی دیگر تفصیلات کے اندر جاتے ہیں کہ کیسے ایک بار پھر جیل میں بیٹھے کپتان عمران خان نے جیل میں قید رہ کر بھی پھٹے چک دیے ہیں، جیل میں قید رہ کر بھی ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی۔ یہ فیصلہ کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کی شکست ہے؟ اس وقت کیوں طاقتور حلقے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نواز شریف ہوں، آصف زرداری، یا پھر ان کے ہینڈلرز اور سہولتکار، وہ کس قسم کی شرمندگی کا شکار ہیں؟ عالمی میڈیا اس وقت کیا بات کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اپنی عدالتوں کا مذاق اڑائے جانے کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں تمام مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار اس وقت بیک فٹ پر ہیں، کیونکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ 17 سال قید کی سزا سنانے والا یہ فیصلہ پاکستانی عوام نے، پوری دنیا نے صرف اور صرف 17 منٹ کے اندر فارغ کر دیا ہے۔ ایک جیل اہلکار یہ بتا رہے تھے کہ جب جج صاحب، جی ہاں جج صاحب، شاہ رخ ارجمن، اسپیشل جج سینٹرل، موصوف کی تاریخ کیا ہے، پہلے کس قسم کے فیصلے سنا چکے ہیں، کہاں سے لائن لیتے ہیں، کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، آگے کیا کرنے کے ارادے رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سب کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ایسے ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا، یعنی انٹرنیشنل میڈیا بھی اس عدالت کا نام تک نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کی عدالتوں کی نہ ہی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس قسم کی سزاؤں کی کوئی اہمیت ہے، اور وقت آنے پر یہ فیصلے ختم ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں یہ فیصلے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان 100% ڈٹ کے کھڑا ہے، کپتان کی ہمت حوصلے آج بھی جوان ہیں۔ جو تھوڑی بہت آج عمران خان صاحب کے حوالے سے معلومات باہر نکلیں اس کیس کا فیصلہ سنانے کے نتیجے میں، وہ عمران خان صاحب کے حوصلوں کی گواہی دے رہی ہیں۔ آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ کپتان نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب جج فیصلہ سنا رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ سمیت عدالت میں بلایا گیا، وہ وہاں پر موجود تھے۔ جیل اہلکار کے مطابق جج نے 3 بار عمران خان صاحب کو ڈائس پر آنے کو کہا، مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ وہ فیصلہ سنائیں جو آپ تک پہنچا ہے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں میں ڈائس پر آتا ہوں یا نہیں، آپ پروسیجر آگے بڑھائیں۔ جج اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ جب جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے تو عمران خان صاحب بشرا بی بی سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بشرا بی بی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کی گفتگو نہیں کروائی جاتی، تو اس موقع وہ غنیمت جان کر وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جو 1-2 لوگ میڈیا کے موجود تھے انہوں نے ان سے بھی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں کی، بلکہ یہ وقت انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ گزارا۔ اور جب جج صاحب یہ فیصلہ سنوا کر چلے گئے تو عمران خان نے پوچھا کہ کیا فیصلہ سنایا گیا، اور جب عمران خان صاحب کو وہاں پر موجود اہلکاروں نے بتایا کہ آپ کو 17 برس کی سزا ہوگی ہے، اس کو عمران خان صاحب سن کر مسکرا دیے۔ اب یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے، ڈاٹ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ کل جناب 9 مئی کے حوالے سے ایک 5ویں کیس کا فیصلہ آیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مین جو قیادت ہے، جو 4 لوگ ہیں، پنجاب کی جو قیادت عمر چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، انہیں جناب سزا سنا دی گئی، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا۔ ایک بار پھر اس جانب حرکت کرتے ہوئے کہ جناب آپ پارٹی معاملات کو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کریں، اور آج عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی، یہ کہنے کے لیے کہ آپ جیل کے اندر رہیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ آگے بڑھائیں، پارٹی پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ ان کا ہو نہیں رہا۔ اور جب توجہ ہٹانا مقصود تھی، اس رات کے بیان تھے، پچھلی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، جس میں امریکی دفتر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے پیشکش کی جا چکی ہے کہ جناب ہم آپ کی خدمات کے لیے تیار ہیں، اسرائیل، فلسطین اور غزہ کے معاملے پر بتائیں ہم نے کب، کیسے اور کہاں آنا ہے۔ اور اس پر امریکہ اس پیشکش پر ابھی غور کر رہا ہے، تصدیق ہوگی کہ پاکستان نے یہ پیشکش کر دی ہے، اور اب آپ ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کریں تو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائمنگ کا انتخاب آج سزا سنانے کا وہ کیوں کیا گیا، اور کس طرح سے
جس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ اکتوبر سے محفوظ رکھا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، بلکہ رائے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی یہ ہے کہ آج تو جناب حتمی دلائل دینے تھے حکومت کی جانب سے اور ان کے وکلا کی جانب سے جنہوں نے کیس بنائے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ جناب کوئی دلائل آگے بڑھاتے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی، آج یہ فیصلہ آ گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 17 برس قید کی سزا سناتے ہوئے عمران خان صاحب کی عمر کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ان کے خلاف گیا۔ پوری دنیا اس وقت جناب ان کا مذاق اڑا رہی ہے اور مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17 سال قید کی یہ سزا ہے، جو کہ بالکل ایک بے تکی سزا ہے، اور تحریک انصاف نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے وزراء قطار اندر قطار آ رہے ہیں جناب، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس وقت مسلسل ٹی وی چینل کی اسکرینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جی یہ بلغاری سیٹ تھا اور یہ فلانا سیٹ تھا اور اس کی اتنی قیمت، اس کی فلاں۔ حالانکہ ماضی کے اندر جو اصول اور ضوابط ماضی کے، چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار ہوں، جو فارمولہ ان کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا رہا توشہ خانہ کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے نہ صرف اس پرسنٹیج میں اضافہ کیا تھا، اس کو نصف تک لے گئے تھے، نصف قیمت کے بعد یہ تمام تر تحفے آئین اور قانون کے مطابق لیے گئے، تمام تر ثبوت اس حوالے سے موجود ہیں۔ اور ایسے وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کو کچھ مخصوص جناب کچھ اشارے کر کے اس قسم کی گوائیاں دینے کے اوپر، اس قسم کے بیانات دینے کے اوپر راضی کیا گیا، ان کے اوپر عدالت ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور شاہ رخ ارجمند صاحب نے اپنے فیصلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو پہلے 10 سال اور پھر تعزیرات پاکستان کے تحت دونوں کو 7 سال قید کی سزا بھی سنائی، اور 1,60,00,000 روپے سے زائد کا جو ہے وہ جرمانہ بھی عائد کیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں اب جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی عمران خان صاحب تمام تر ان چیزوں کو دیکھتے جانتے سمجھتے ہوئے کہ عدالتوں سے کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا، ایک بار پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس سسٹم کو مکمل طور پر بے نقاب کریں گے۔ اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ توشہ خانہ 1 جو ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی جو ہے وہ بری کر چکی ہے، یعنی اس کیس کا یہ معاملہ تھا جو اس سے بھی بڑے سخت انداز میں بنایا گیا تھا۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، اور عدالتی اہلکار کے مطابق فیصلہ سنانے سے پہلے عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے سلمان صفدر کو نوٹس جاری کیا گیا، تاہم عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے فیصلہ وکلا اور جو ہے وہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ اور عطا طارر صاحب موصوف آگے آئے اور کہتے ہیں جناب کہ یہ سزا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، یعنی اس قسم کے لطیفے ہیں کہ پہلے وہ سزا عمران خان صاحب مکمل کریں گے، اس کے بعد موصوف فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ آگے 17 سال کی جو سزا ہے یہ جناب شروع ہوگی۔ اور 12 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور توشہ خانہ کے پہلے کیس میں عدالت عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ اب اس میں بھی بالکل توشہ خانہ 1 کیس کی طرح اس میں بھی بڑے بڑے لمبے چوڑے سکم موجود ہیں، سائفر کیس کے مقدمے میں جس قسم کے جو ہے سکم موجود تھے، باقی چیزوں کے اندر بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے ایک لکھا لکھایا جو ہے 59 صفحات کا فیصلہ وہ ساتھ لے کر آئے تھے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کی خواہش تھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، تبھی عمران خان صاحب نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی اور اس سزا کو کر وہ مسکرائے۔ اور عمران خان کے ایک وکیل ارشد تبریز وہاں پر موجود تھے، ان کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جب ان سزاؤں کو سنا اور اس کے اوپر وہ مسکرائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں، اپنی صحت سے متعلق انہوں نے کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں یہ بات وہ بار بار کر رہے ہیں کہ قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، اور آج بھی اسی حوالے سے کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور صحافیوں کو بھی جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کوئی ایک آدھ لوگ جو کچھ سرکاری میڈیا کے اپنے موجود تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لیں جو کہ اپنی مرضی کی عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب جب مسکرائے یہ سزا سن کے تو ان کے جو ہے وہ پھر ارمانوں کے اوپر اوس پڑ گئی۔ اور الزامات کیا لگائے ہیں جی 2021 میں کہ جناب عمران خان صاحب نے بلغاری جیولی سیٹ توشہ خانے میں جمع نہیں کرایا اور پتہ نہیں فلاں ہوا اور ایسا ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ اور اپریل 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی توشہ خانہ 1 کیس کی سزا کو کالعدم قرار دے چکی ہے، اور اس پر لوگ بات کیا کر رہے ہیں، میں 3-4 لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ جو صحافی ہیں ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حامد میر صاحب نے لکھا کہ عدالت نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی عمر کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں نرمی برتی گئی ہے، اور جو اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ خود ہی بول رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے، ڈیفینیٹلی اسی جانب اشارہ ہے کہ یہ فیصلے تاریخ کے کوڑے دانوں میں ہی جایا کرتے ہیں۔ فہد حسین جو کبھی نون لیگ کے بڑے قریب ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی فیصلے میں عمران خان کی عمر کے حوالے سے بھی بڑا ایک عجیب و غریب حوالہ دیا گیا ہے، یہ انتہائی بہت غیر پیشہ ورانہ قسم کا رویہ ہے۔ مظہر عباس صاحب نے لکھا کہ عمران خان کی سزا سے ان کی مقبولیت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس سزا سے یہ سوالات ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے بطور سیاسی جماعت، اور -1 فارمولہ کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکا۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے حوالے سے بھی کی گئیں، لیکن -1 فارمولہ کارگر نہ ہوا۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ان معاملات سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ چاہے بھٹو کی پیپلز پارٹی ہو 80 کی دہائی کے بعد میں، 90 میں، یہ بعد میں جب وہ بے نظیر صاحبہ کے ہاتھوں میں گئی یا آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں گئی، ہمیشہ سے وہ ڈیلنگ
کے دوبارہ سے اقتدار میں آئے، بہت کچھ انہوں نے چھوڑا اور اپنے ذاتی اقتدار کے لیے جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میاں صاحب تو خیر کئی قدم آگے نکل گئے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، ایک بچا کچا بیانیہ انہوں نے تھوڑا بہت آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، ووٹ کو عزت دو کا جو کہ جعلی تھا، اس کو بھی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ فارغ ہو گیا اس کے ہاتھ سے، اور جتنی بڑی بڑے انہوں نے کمپرومائزز کیے صرف اور صرف اس چکر میں کہ جناب اگر عمران خان صاحب آ گیا، عمران خان صاحب جناب اگر ایک بار پھر جیسا کہ وہ الیکشن جیت چکے تھے، اگر دوبارہ وہ اقتدار میں آئے تو ان کی جو روایتی سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اچھا، اب یہیں پر وہ معاملہ آتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوا کرتا ہے، تو اسی قسم کی صورتحال ہے۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے پاکستان کا جو روایتی سیاسی مافیا ہے جیسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو روایتی عدالتیں ہیں ہمیشہ سے جو لونڈی بنی رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی طاقت کہاں پہ ہے۔ پھر پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ جس نے گزشتہ 70-75 برسوں میں پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا کیا ہے، وہ ان کو کن کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انہی روایتی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جنہیں وہ بلیک میل بھی کر سکیں، ایک دوسرے کے راز آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوں، کبھی ایک کی مانی کبھی دوسری کی مانی، تم یہ لے لو، مجھے یہ دے دو، او دے، اقتدار، اس قسم کی چیزیں آپس میں بانٹ کر یہ معاملات کو چلا رہے تھے کہ جب 2011 کے بعد عمران خان صاحب کی اس میدان کے اندر انٹری ہوئی تو اس کے بعد پھر ان سب کو پریشانی ہوئی، اور معاملات کو چلتے چلاتے آج یہ جہاں پر لے آئے ہیں 15-16 سال کے، پوری دنیا اس وقت پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس وقت اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جناب یہ ہیں اس قسم کی عدالتیں، اور یہ جناب ان سے آنے والے اس قسم کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ماحول اس قسم کا حکومت کی جانب سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ان کی، میں سیکنڈ تھرڈ لیئر لیڈرشپ بھی نہیں کہوں گا، کوئی چوتھے پانچویں چھٹے درجے کی لیڈرشپ، جس میں عطا تارڑ صاحب ہو گئے، جس میں عقیل ملک صاحب ہو گئے، جس میں دانیال چودھری اور اس قسم کے لوگ ہو گئے، یہ آتے ہیں ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کی کوئی بات کے اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا آپ کا، اس کے اندر جناب آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ جناب یہ جو لوگ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہر دم تیار بیٹھے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، وہاں پر جناب انہوں نے 17 سال کی سزا کے اس فیصلے کو فارغ کرنے میں صرف اور صرف 17 منٹ لگائے ہیں، پورے 17 منٹ بھی نہیں لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک طے اس فیصلے کی اس کو اٹھا کر انہوں نے فارغ کر دیا کہ جناب یہ ہے جناب توشہ خانہ 2 کیس، اس میں کس وقت کیا ہوا اور کیسے اس فیصلے کو کس کس گواہ کو کس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف جناب استعمال کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اس میں جو ایکٹ انہوں نے شامل کیے تھے اس میں اینٹی کرپشن ایکٹ اور پتہ نہیں کون کون سی دفعات اور 14 سال عمر قید کی سزا اور کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نائلی اور اس قسم کی چیزیں۔ یہ 16 ستمبر 2024 کو یہ معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر چلتا چلتا آج اس تاریخ میں یہ اس معاملے کے اوپر لے کر آئے کہ پوری دنیا ان کے اس فیصلے کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، پہلے سے بھی کہیں زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے بات ہوتی ہے، ان کا ایک جملہ، ان کا ایک ایکسپوسٹ باہر آ جاتی ہے تو جناب یہاں پر ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، پورا ایک ماحول ہے کہ جناب اپنے عہدے سارے لے کر 2030 تک استثناء لے کر 2-3 عہدے پاس رکھ کے پورے خاندان کو اکوموڈیٹ کر کے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کس کے پاس ایک صوبہ ہے، کس کے پاس دوسرا، تمام تر چیزوں کے باوجود خوف ان کے ذہنوں سے ختم نہیں ہو رہا، اور قیدی 804 نے جیل کے اندر بیٹھ کر بھی پاکستانی سیاست کے پھٹے چک دیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔